حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جانوروں کا قتل منع فرمایا، چونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور سرت، یعنی پتہ نہیں بٹھیرے کے لیکن لوٹرا، یہ کون سا جانور ہے معلوم نہیں، یہ حیوانات کے ماہرین سے پتہ کرو۔ جب میں سوتا ہوں تو منہ میں خون آتا ہے، شکر کرو کہ خون نہ آئے۔ آپ حضرات کو وظیفہ بتایا، منہ اچھی طرح دھو کے صحیح معنوں میں برش اور مسواک کر کے سویا کرے، ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یا معدے کا علاج کرے 2 پلاٹ۔ میرے گلے میں ایک چبھن ہے جس کے سائڈ پر کسی پرندے اور دوسرے سائڈ پر بت کی تصویر، پتہ نہیں کچھ لکھا ہے۔ آپ کا گلا ہے یا عجائب گھر ہے؟ حافظ تراویح پڑھا سکتے یا نہیں؟ حافظ نہیں پڑھائے گا تو کون پڑھائے گا؟ کیسی بات کی آپ نے؟ بش پڑھائے گا کیا؟ سنت موقدہ امامہ نہیں ہے، امامہ سنت زوائد ہے۔ تجھے خدا ہدایت دے، تجھے خدا عقل و شرافت دے، تجھے خدا پگڑی نصیب کر لے۔ پگڑی نہیں باندھنا گے تو پھر دھوتی باندھنی پڑے گی آپ کو۔ عرض یہ میرا کان بہت خراب ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کا کان بھی اور اوروں کے کان بھی صحیح کرے تاکہ ہدایت کی باتیں سنیں۔ یہ مماتی کون لوگ ہیں؟ یہ انسان ہے۔ میری خواہش ہے کہ میری بیٹی پیدا ہو، کوشش آپ کریں اور دعا میں کروں، ہلا جلا آپ کیا رہے۔ مولانا صاحب آپ سے گزارش ہے کہ جو شعر سنگ و موم کا کل کی نشست میں ارشاد فرمایا، 2 رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ ایک ظالم نے ایک لڑکی اغوا کی اور ایک ملے کو نکاح پڑھانے کے لیے بلایا، لیکن لڑکی نے اس ملے کو کہا کہ اگر آپ نے میرا نکاح اس ظالم سے کرا تو میرا ناحق ظلم تم پر ہوگا، میں راضی نہیں ہوں اس نکاح پر۔ تو اس مولوی نے اس کا نکاح نہیں پڑھایا۔ تو ظالم نے دوسرے کی مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کی گپ شپ والی بات ہے، یہ کسی یار دوست کو لے کر کرے یا نہ بھیجا کرے۔ مشرکین و کافرین میں کیا فرق ہے؟ جیسے 150 اور 150 میں فرق ہے۔ نکاح پڑھاتے وقت مولوی لڑکے سے پوچھے کیا آپ اور ہولے والی بیوی کے درمیان طلاق کے متعلق بات کی ہے کہ جب تم چاہو مجھ سے 3 طلاق کرے؟ سے جو لوگ موجود تھے مولوی سے پوچھا گیا اس طرح کوئی مسئلہ ہے؟ جواب دیا بالکل غلط کہا ہے۔ مولوی کو کیا حق ہے؟ نکاح کے لیے آئے تھے، طلاق دلانے آئے تھے؟ ہاں، مولوی تھا یا کوئی مزیدار آدمی آیا ہوا تھا؟ یہ تو ایسا ہے جس طرح نکاح کے وقت لڑکے سے پوچھے کہ آپ اس کو کلفٹن لے چلیں گے یا نہیں، اور ہنی مون منانے کے لیے مری جانا ہے یا صرف زلزل ہو کے ریکارڈ دیکھ سنیں گے۔ فضول باتوں میں اہل علم کا کوئی کام نہیں ہے۔ فضول باتیں کرنا دلیل اس بات کی ہے کہ علم نبوت سے محروم ہے۔ رات کو جو درس میں کہا تھا کہ نماز جس طرح ہوتی ہے زندگی بھی اس طرح گزرتی ہے، وہ دوبارہ بتائے، اگلی جمعرات کو آ جائے کر بتائیں گے۔ سفر میں غیر ملکی ہو، اگر کسی گردوارے میں اگر کھانا مثلا دال روٹی یعنی پاک حلال چیز کھائی جائے، تمہیں اتنی بھوک لگی ہے کہ گردوارے میں بھی کھانا کھانے دال روٹی کھا رہا ہے، تو آپ کے لیے تو اندیشہ ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا جائز نہ ہو جائے۔ آپ حالت اضطراری میں ہیں پیٹ کی وجہ سے، آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں۔ گردوارے جا رہے کھانا کھانے کے لیے۔ اکثر دیکھا گیا کہ نوجوان کھلاڑی وطن عزیز کی جانب سے کھیلتے ہوئے کسی بڑی کامیابی کے بعد سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، جو ان کے جذبات اور بندگی کا اظہار ہوتا ہے۔ کیا انسان سجدہ صلات کے علاوہ سجدہ شکر کر سکتا ہے؟ بشرطے کی وضو ہو۔ وہ اکثر بغیر وضو کے کرتے ہیں۔ ہاں، توبہ۔ شادی میں جو تمام لوگ گانے بجانے بے حیائی کام ہوتے ہیں، اس کا کھانا کیسا ہے؟ بہت بری بات ہے۔ خود کہتے ہیں کہ بے حیائی کا کھانا ہے، پھر آپ بے حیا بن کے کھائیں گے۔ ادنا درجے کا حکم یہ ہے کہ آپ شرکت نہ کریں، اس پروگرام کا کوئی حصہ نہ بنے۔ آپ شراب کا قطرہ آنکھ میں مل چلا جائے تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ کیا آنکھ نکالنی ہے؟ کیا دھو لے 3 مرتبہ؟ سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں رکھنے چاہیے یا نہیں رکھنے چاہیے؟ کیا پاؤں کہاں لے جانے ہیں سجدے کی حالت میں؟ کیا آسمان کی طرف ٹانگیں اٹھانی؟ کیا لکھتے ہوئے ذرا حیا سے لکھا کرے تاکہ شرم آئے آپ کو۔ مجھے عملیات اور وظائف اور تعویذات کی اجازت دے۔ دکان کھولنا ہے کیا؟ ہاں، عملیات اور وظائف کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے۔ جتنا جھوٹ آپ بول سکیں گے اتنے بڑے عامل بن جائیں گے۔ ٹوپی بدعت ہے تو ملا علی قاری نے بدعت نسبت شریر کی طرف کیوں کی؟ نہیں، ٹوپی سنت ہے، بدعت کیا ہے؟ بدعت تو ہے جو جانے بغیر لکھتا ہے۔
آپ کو مکہ مکرمہ سے محمد بخاری ٹوپی والے نے سلام بھیجا، خالی سلام بھیجا، ٹوپی نہیں بھیجی. محمد بخاری کو شرم بھی نہیں آئی، اس کو سلام کے ساتھ ٹوپی بھیجنی تھی، ٹوپی میں سلام رکھ کے آگے بڑھانا تھا تو وہ ضرور پہنچ جاتا.